الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، پشاور کے مسجد کے دھماکے کو 2 یا 3 دن گزر چکے ہوئے ہیں اور اس پر افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا ایک بہت زبردست قسم کا بیان آیا ہے۔ اگرچہ وہ پشتو میں ہے لیکن ظاہر بات ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اور جو لوگ اس کی سب ٹائٹلنگ کر سکتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ اہم ترین باتیں جو ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں جس سے میں اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اس دہشت گردی کے مسئلے کی اصل صورتحال کیا ہے اور پاکستان اس دہشت گردی کی نئی لہر کا شکار کیوں ہو رہا ہے۔ امیر خان متقی نے ایک بات بڑی واضح طور پہ کہی ہے کہ ہم دونوں ممالک افغانستان اور پاکستان اس دہشت گردی کا ایک ہی طرح کا شکار ہو رہے ہیں، اور جیسی دہشت گردی پاکستان کے اندر ہے ویسی ہی دہشت گردی افغانستان میں بھی ہے۔ افغانستان میں بھی بموں کے دھماکے جو ہیں مسجدوں میں ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی مسجدیں جو ہیں وہ اب اس کا نشانہ بننا شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ آپ سوچیں کہ بارات میں بھی وہاں دھماکے ہوئے، یہاں تک کہ آخری جو دھماکے تھے دسمبر کے اندر وہ اس ہوٹل میں ہوئے جہاں پہ چائنیز ٹھہرے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ ایک تو جو پاکستان کی ایمبیسی اور گلبدین حکمت یار کے گھر پہ ایک ساتھ دھماکہ ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر بات ہے افغانستان کی جو حکومت ہے وہ ایک خالصتاً مذہبی حکومت ہے، تو کوئی مذہبی جو ہے گروہ وہ تو اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی مسجد کے بارے میں جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں عمر خالد خراسانی نے اپنی اس ویب سائٹ کے اندر باقاعدہ اپنے اس قوانین کو بھی شائع کیا ہے کہ ہم نے یہ حملہ نہیں کیا کیونکہ ہم نہیں سمجھتے، نہ ہمارے ہاں کسی قسم کا اس کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر اور عام شہریوں پر حملہ کریں۔ یہ کون ہے؟ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہم 2007 سے 17 والی صورتحال میں پہنچ چکے ہیں، اور اس صورتحال کا میں ذرا سا آپ کے سامنے جائزہ پیش کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت بھی ہمیں اس امن کے ماحول سے نکالنے میں امریکہ کا کتنا ہاتھ تھا، اور امریکہ نے کس طرح ایک آگ اور خون کی ہولی جو ہے پاکستان کی سرزمین پر کھیلی، اور ساتھ ہی افغانستان میں وہ خود پہنچا ہوا تھا، وہاں اس نے علیحدہ افغان عوام کا جو ہے وہ خون بہایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 کے اکتوبر میں جب وہاں پر امریکہ داخل ہو گیا تو طالبان نے اپنے طور پہ خاص طور پہ اسٹریٹجیکلی وہاں سے ریٹریو کر لیا اور مختلف جگہوں پہ چھپ گئے، اور سمجھ رہے تھے کہ ہم حالات کا جائزہ لیں، پھر اس کے بعد ہم آگے تو اپنی کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے اور آگے جا کے ہم حملہ آور ہوں گے، اور کیسے ہونا ہے کس طرح ہونا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے اس کے وہاں پر موجود تھے، لیکن اس دوران وہاں سے کچھ لوگ جو تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے، جو کہ وہاں کی سوسائٹی کے اندر ضم نہیں ہو سکتے تھے، چھپ نہیں سکتے تھے، وہ وہاں سے نکل کے پاکستان آنا شروع ہو گئے۔ اور پاکستان چونکہ امریکہ کا اتحادی تھا تو پاکستان نے اس سارے بارڈر کے اوپر 1,75,000 فوجی تعینات کر دیے، اور اس کا ذکر جو ہے اس مشہور عام رپورٹ کے اندر ہے جو امریکن سینٹ میں یو ایس پاکستان ریلیشنز کے طور پہ وہاں پر جمع ہوئی تھی، اور پاکستان نے تقریباً 450 کے قریب لوگ جو وہاں سے پکڑے، ان میں سے 350 کے قریب جو تھے وہ وہاں پر ان کو امریکہ کے حوالے کیا گیا، اور اس کی لمبی کہانی ہے کہ وہ اکثریت ان میں سے بے گناہ ہو کے وہاں سے واپس نکلی، ان کے خلاف کوئی جرم ثابت نہ ہو سکا، لیکن ہم نے اپنی جیبیں گرم کیں۔ اس دوران میں وزیرستان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ ان کو پناہ دینی چاہیے، کیونکہ ان میں سے کوئی گھر بھی ایسا نہیں تھا جس نے افغانستان میں جا کے اپنا کوئی بچہ قربان نہ کیا ہو اور اس کی ایک تصویر ان کے گھروں میں نہ لگی ہو جس کو وہ ہار پہناتے تھے کہ یہ روس کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ایک شخص کا نام بہت ابھرا تھا، اس کا نام نیک محمد تھا۔ یہ بہت نوجوان میں ہی وہاں چلا گیا تھا، جب طالبان کی حکومت اب کابل میں قائم ہوئی تھی تو اس نے وہاں جا کے لڑنا شروع کیا، اور شمالی اتحاد جس کو اس وقت امریکہ اور بھارت اور ایران سپورٹ کرتے تھے، اس نے وہاں پر 6 سال کے قریب وہاں پر لڑائی لڑی، لیکن بعد میں یہ واپس آ گیا۔ جب یہ واپس آ گیا تو اس پر یہ الزام تھا اس پر نیک محمد وزیر پر
کہ یہ ان کو فیسیلیٹیٹر ہے اور ان کو جو باہر کے لوگ ہیں، عرب ہیں یا اور لوگ ہیں، ان کو پناہ دیتا ہے. لیکن یہ الزام جو تھا وہ اس طرح غلط ثابت ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ ان جن جگہ سے مل رہے تھے وہ اس کے علاقے سے نہیں تھے. تو اس دوران ہوا یہ کہ ایک صفدر صاحب ہوتے تھے، جنرل لیفٹیننٹ جنرل محمد صفدر، انہوں نے اس علاقے کے اندر باقاعدہ نیک محمد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور یہ معاہدہ جو تھا یہ اپریل 2004 میں ہوا. آپ اندازہ کریں اس معاہدے کے بعد پورے علاقے کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہاں پر امن آئے گا اور اب ہم پر کوئی چھاپے نہیں پڑیں گے، اب ہمارے ملکوں کو اٹھا کر لے کے جایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے 2 ملک جو تھے وہ بگرام میں حوالے بھی کر دیے تھے، ان 500 لوگوں میں سے تھے جو تھے. تو اس دوران جب یہ معاہدہ ہوا تو پہلی دفعہ پاکستان کی سرزمین پر امریکہ نے جون 2004 میں ایک ڈرون جو تھا وہ پھینکا. اور کتنے بدقسمت ہیں ہم لوگ کہ ہم نے مان لیا کہ یہ ڈرون ہم نے پھینکا ہے، اور ہم نے اس کو اس لیے ہلاک کیا ہے یا شہید کیا ہے، جو آپ کہہ لیں، کہ اس لیے کہ وہ شخص جو تھا وہ معاہدے سے منکر ہو گیا تھا اور وہ ان کو پناہ دے رہا تھا. یہ راز رہتا اگر مارک میزیٹی جو تھا، یہ نیو یارک ٹائم کا صحافی تھا، اس نے کتاب دا وے آف دا نائف نے لکھی ہوتی جو CIA کے اوپر تھا. CIA جو تھا کہ آن دا کارنر آف دا ارتھ، اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں فائٹ کر رہی تھی. اس نے اس کے اندر، یہ 2013 میں کتاب آئی ہے، اس میں لکھا کہ یہ CIA کا ڈرون تھا، حملہ تھا، اور یہ پاکستان اور امریکہ کی آپس میں ایک ایگریمنٹ تھا جس کے تحت جو CIA نے حملہ کیا تھا، اور CIA اس کو ہر ایک امت کو اپنا دشمن سمجھ کے انہوں نے مارا تھا، اور پاکستان نے بھی جو امریکہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے سمجھ کے یہ حملہ قبول کر لیا تھا. اس کے بعد بیت اللہ محسود اس کی جگہ آیا تو وہاں بھی حالات خراب ہونا شروع ہوئے. تو پھر اسی صفدر صاحب وہی موجود تھے تو انہوں نے بیت اللہ محسود کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ کیا، اور اس کے اتنا شاندار ایگریمنٹ تھا کہ اگر کوئی یہاں عرب نظر آئے گا تو وہ ان کے حوالے کیا جائے گا، اور قبائلی جو تھے وہ مل کے سرچ کروائیں گے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ہار پہنایا گیا بیت اللہ محسود کو اس کی طرف سے، لیفٹیننٹ جنرل محمد صفدر کی طرف سے، اور اسے امن کا سپاہی کا لقب دیا گیا. لیکن اس کو بھی ایک ڈرون حملے کے اندر مار دیا گیا. اس چیز کا بھی ان کا اظہار جو ہے وہ پاکستان ایڈرفٹ اسد درانی جو ISI کے ہیڈ ہوئے انہوں نے کیا ہے. تو اس نے مارک نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کو اپنا ہلاک کیا گیا. اس کے بعد پھر حالت یہ ہو گئی کہ پاکستان کے اندر ڈرونز آنے لگے، کبھی ڈاما ڈولو پہ آتے، کبھی کسی جگہ آتے، اور امریکن پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ مل کر دندناتے پھرتے، اور یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے یہ چلتی چلی گئی، اور ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ ہم اس معاملے کے اندر آگے بڑھ سکتے، کیونکہ ہم مکمل طور پہ امریکہ کے ساتھ سرنڈر کیے ہوئے تھے، اور ہم نے باقاعدہ لو کیا ہوا تھا اس خطے کے اندر. اب صورتحال کیا ہوئی ہے؟ پاکستان جو تھا یہ جب طالبان کی حکومت آئی ہے تو طالبان بالکل ویسی حالت ہوئی ہے کہ پاکستان کی جب حکومت آئی ہے تو افغانستان کی حکومت آئی ہے تو پاکستان کے ساتھ وہ معاہدہ کروا رہے تھے کہ طالبان جو تھے وہ TTP کے جو لوگ ہیں وہاں پر جو یہاں سے چلے گئے ہوئے تھے وہاں پر ان کے ساتھ جہاد میں حصہ لے رہے تھے، یا ویسے کچھ پناہ لی ہوئی تھی انڈینز کے سفارت خانوں کی وجہ سے، باقی ان کو ہم ملا کے اکٹھا کر کے آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور آپ ان کو سیٹلمنٹ کا ان کا کوئی راستہ نکالیں. کچھ 40 کے قریب ہزار کے قریب لوگ تھے، اور کچھ یہاں پر موجود تھے، تو ان کی آپس میں گفتگو چل رہی تھی، اور اس گفتگو کو صرف عمران خان نہیں، عمران خان کے بعد PDM کے زمانے میں بھی باقاعدہ چلایا گیا. آپ سوچیں کہ یہاں سے کافی لوگ جو تھے رہا ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد ان کے عدالتوں کے کیسز بھی شروع ہو گئے تھے، عدالتوں کے کیسز بھی ختم کر دیے گئے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو جن کو سزائیں تھیں پھانسی کی دی گئی وہ بھی ختم ہو گئی. آخری یہ صورتحال رہ گئی تھی کہ اسلحہ کیسے ان سے لیا جائے. تو وہ کہتے تھے کہ ہماری یہاں دشمنیاں ہیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے، اسلحہ ہماری ضرورت ہے. تو اس وقت ایک رائے یہ تھی کہ اگر اسلحہ ان کو دے دیا جائے اور آنے دیا جائے تو ویسے بالکل جیسے کہ ہم نے بلوچستان کے اندر 77 میں تمام بلوچوں کو اسلحہ لانے دیا تھا، تو اس کے بعد 20 سال وہاں پر امن رہا تھا، تو یہاں پر بھی امن رہ سکتا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ اسلحہ اگر گورنمنٹ کی نظروں میں آ جائے گا تو باقاعدہ جیسے اسلحہ لائسنس ہوتے ہیں ویسے ہی پاکستان میں اسلحہ لائسنس کروڑوں اسلحہ لائسنس موجود ہیں، تو یہ بھی اور اگر 30,000 اور لائسنس ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا. لیکن اس طرح کی صورتحال کے جا رہی تھی. پاکستان کا وفد کابل میں موجود تھا، نیگوسیشن چل رہی تھیں.
کہ امریکہ نے ایمن الظواہری پر میزائل سے حملہ کر دیا اور کابل شہر میں حملہ ہوا تھا، جس کے اوپر کابل کے لوگوں نے باقاعدہ احتجاج کیا کہ پاکستان کی ایئر سپیس کیسے استعمال ہوئی، اور ان کو باقاعدہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان نے اس کو اندرون خانہ اس کو الاؤ کیا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے کوئی انکار نہیں کیا بلکہ ایک بہت ڈوبیس قسم کا جواب دیا، اور اس کے بعد ہمارا وفد واپس آ گیا، اور کسی قسم کی وہی والی جو نیک محمد والی بات تھی، جو بیت اللہ محسود والی بات تھی، وہی بات ہوئی اور ہماری باتیں آگے نہ بڑھ سکیں۔ اس کے بعد کافی دیر تک ٹی ٹی پی کے ساتھ سیز فائر چلتا رہا، لیکن پھر اس کے بعد جو کچھ پیتا ہے، جو کچھ ہوا ہے، وہ بہت خوفناک ہے۔ ٹی ٹی پی بنیادی طور پر ایک آرگنائزیشن نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی کے اندر بے شمار قسم کے گروپس ہیں، جن میں سے ایک گروپ جو تھا وہ خالد خراسانی کا گروپ تھا، کہ جو خالد خراسانی کا وہ گروپ ہے کہ جو علیحدہ ہو گیا تھا ان مذاکرات سے، اور کہتے کہ نہیں ہم تو لڑیں گے، ہم پتہ نہیں کیا کریں گے۔ داعش کے ساتھ ان کے بہت تعلقات، ہم پوری پاک مسلم امہ کی خلافت قائم کرنا چاہتے، ایک نعرہ جو ہے بلند کیا ہوا تھا جو داعش کے ساتھ ملتا جلتا تھا، اور داعش سے بھی ان کے تعلقات تھے۔ تو خالد خراسانی کو وہاں پر مار دیا گیا تھا، اور وہ اپنے ساتھ ان کو، اور اگرچہ کہ وہ مارا گیا تھا ان کے اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے، لیکن چونکہ خالد خراسانی کو سپورٹ کرنے والی قوتیں امریکنس بھی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈینز بھی تھے اور لوگ بھی تھے، اور شمالی اتحاد کے وہ لوگ اور بھی تھے جو ان کے اس کو سپورٹ کرتے تھے، تو اس گروپ نے باقاعدہ پاکستان کے ساتھ ایک خاص قسم کی ایک نفرت کی صورتحال بھی پیدا کی۔ اس طرح اور بہت سارے ایسے گروپ ہیں جن میں آئی ایس ایس ہے، داعش ہے، یہ لوگ بھی آپریٹ کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں بھی دھماکے کروا رہے ہیں اور افغانستان میں بھی دھماکے کروا رہے ہیں۔ افغانستان میں حالت یہ ہے کہ طالبان کے پاس تقریباً جو 4 لاکھ لوگ ہیں، یہ سارے وہ ہیں کہ جو امریکہ نے ٹرین کیے ہوئے ہیں۔ وہ اگرچہ کہ وہ طالبان کے زیر اثر آ گئے ہیں، لیکن بقول طالبان کے یہ ہم سے بھی نفرت کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں پاکستان کی بھی نفرت ڈال دی گئی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں نہ کسی طریقے سے ان کو اس مولڈ میں لے آئیں کہ اب حالات بدل چکے ہیں، لیکن جب تک پاکستان کے اندر ایک بہتر صورتحال نہیں آتی، جب تک پاکستان اس امریکن مفادات سے باہر نکلتا، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اگلی صورتحال یہ ہے کہ اس دھماکے کا ایک بنیادی مقصد اور بھی ہے۔ امریکہ بنیادی طور پر چاہتا ہے کہ پاکستان دوبارہ اسی طرح کی صورتحال، اسی طرح کی کیفیت میں واپس آ جائے جیسی 2001 میں تھی، اور امریکی جو تھے وہ یہاں پر باقاعدہ پڑاؤ ڈال لیں، اور یہاں سے پھر افغانستان کو کنٹرول کریں، اور یہیں سے پھر پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کی لہر دوڑے، پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو، اور پھر چائنا کی یہاں سے رخصتی ہو جائے۔ یہ ہے اصل مقصد، اور اس مقصد کے لیے یہ دھماکے ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آج صبح ایلیٹ فورس نے باقاعدہ جلوس نکالا ہے، اور انہوں نے نعرے لگائے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ جب پولیس کو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہماری لاشیں گرانے والے کوئی اور لوگ ہیں، تو پھر پاکستان میں یاد رکھو یہ دن بہت خوفناک دن ہیں کہ جو ہم دیکھنے والے ہیں۔ ہم بہت للچائی ہوئی نظروں سے اس ایڈ کو دیکھ رہے ہیں جس کا وعدہ بلاول بھٹو لے کر آئے ہیں کہ ہمیں شاید $1 ارب مل جائیں گے، ہمیں نیا اسلحہ مل جائے گا، ہمیں ٹینکوں کے پرزے مل جائیں گے، ہمیں F-16 کے پرزے مل جائیں گے، ہم بہت کچھ کر لیں گے۔ سنا ہے کہ لسٹیں بھی شاید بن رہی ہیں کہ ہمیں امریکہ سے کون سی چیزیں ملنے گی، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں پاکستان کے لوگوں کی لاشیں دینا پڑیں گی۔ ہم پہلے 70,000 لاشیں دے چکے ہیں، اور یہ ملک بہت چور چور ہے۔ اب شاید بہت کچھ بگڑ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔